بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، شادی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شادی کا انجام اچھا ہوگا یا برا؟ میاں بیوی میں اتفاق ہوگا یا نہیں؟ زوجین صاحب اولاد و رزق ہوں گے یا کہ نہیں ہوں گے؟ آج میں علم العادات کی روشنی میں ایک معلوماتی حساب پیش کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ کسی دوسرے شخص کو علم غیب تک کسی قسم کی کوئی رسائی نہیں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب ملا کہ قیامت کے بارے میں علم اللہ کے پاس ہے۔ اسی حساب کی طرح موسمی حال و احوال اور بارشوں کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کا بھی علم غیب سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق کاؤنٹنگ، اعداد و شمار اور حساب کتاب سے ہے، اور شمارش کا تعلق انسانی علم سے ہے۔ انسان کے پاس علم اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ کہ شادی کامیاب رہے گی یا کہ نہیں، اس سوال کا تعلق بھی علم الاعداد، شمارش، گنتی، حساب اور اعداد و شمار سے ہے، نہ کہ علم غیب سے۔ مختلف فیلڈ کے یہی شمارش اور حساب کتاب تاریخ اسلام کی عظیم ہستیوں اور اولیاء اللہ کی کتابوں اور تصنیفات سے لیے گئے ہیں۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ آج شادی اور ازدواجی زندگی کے اچھے اور برے انجام کے بارے میں جو حساب پیش کر رہا ہوں وہ بھی ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا حساب ہے۔ ابن سینا یا ابو علی سینا عالم اسلام کے شہرۂ آفاق، فلاسفر، سائنسدان، طبیب، ریاضی دان اور ماہر فلکیات و دینیات تھے۔ اس کی بیشتر کتب آج بھی یورپ کے تعلیمی اداروں میں شامل نصاب ہے۔ سن 1037 عیسوی میں وہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے، لیکن 20ویں صدی میں بھی وبائی مرض کورونا کو کنٹرول کرنے میں ابن سینا کی طبی رہنمائیوں سے فائدہ اٹھایا گیا، جو کہ کامیاب بھی رہا۔ ابن سینا نے 1000 سال پہلے وبائی امراض کو لگام دینے کے لیے قرنطینہ کی تجویز پیش کی تھی، جو آج تک اس کا کامیاب تجربہ ہو رہا ہے۔ کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے ہے ناظرین، غور سے دیکھیں۔ 19 سال پہلے سن 2003 عیسوی میں قاہرہ مصر سے عربی زبان میں شائع ہونے والی کتاب میں شادی اور ازدواجی زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا حساب درج ہے، جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آسان، سچے، حقیقی اور مستند و مجرب ترین وظائف و اعمال تلاش اور عربی سے ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا اسکالر ٹی وی کا نصب العین ہے۔ مزید برآں سحر و جادو و بندش، جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور کامیاب علاج کے لیے کمنٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کسی شادی یا ازدواجی زندگی کی کامیابی یا ناکامی اور اچھے یا برے انجام کا حساب کس طرح کرتے ہیں۔ آئیے، حروف ابجد اور ان کی اعداد آپ کے سامنے ہیں ناظرین۔ ہر حرف کے نیچے اس کی عدد بحساب ابجد لکھی ہوئی ہے۔ چاروں ناموں کے جو اور جتنے حروف بنتے ہیں ان سب کی عدد آپ نے لینی ہے، میاں بیوی کے نام اور ان کی ماؤں کا نام، اور سب کو جمع اور ٹوٹل کر کے 9 پر تقسیم کرنی ہے۔ باقی 0 یا 0 بچے گا یا 1 سے 8 تک بچے گا۔ اس کا نتیجہ اور جواب آپ کو ویڈیو میں سنایا جائے گا۔ یہ نوٹ کریں ناظرین کہ عربی میں حرف گاف نہیں ہے، گاف اور کاف دونوں کی عدد 20 ہے۔ سارے نام وہی نام لے لے ناظرین جو کہ سرکاری آفیشل ڈاکومنٹس میں ہے، اور پورا نام لے: چودھری، بٹ، بٹی، شیخ، میاں، گجر، یوسف زئی، اورگزئی، بگٹی وغیرہ۔ ان ناموں کو اس نام میں شامل نہ کریں۔ اگر اس نام میں شامل ہو ان کو نکال دیں۔ ذات برادری کے نام شامل ہرگز نہ کریں۔ اور مزید برآں یہ کہ سرکاری آفیشل ڈاکومنٹس مثلا
جنم پرچی، میٹرک سرٹیفکیٹ یا کالج ڈگری، یونیورسٹی ڈگری، رجسٹری، جائیداد رجسٹری، مکان دکان وغیرہ پراپرٹی رجسٹری، ڈرائیونگ لائسنس، نکاح نامہ، پاسپورٹ، شناختی کارڈ، یہ سارے جو نا سرکاری آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں. اسی کے مطابق آپ نے ایگزیکٹ جو نا پورا نام لینا ہے، اس میں جو نا ذات برادری کا نام وہاں سے نکالنا ہے. مرد اور عورت اور ان کی ماؤں کا نام لے لیں. 4 نام ہو گئے. ان 4 ناموں کے عدد بحساب ابجد نکالیں، اس کو ٹوٹل کریں اور جمع کریں. جمع کرنے کے بعد اس کو جو نا 9 پر تقسیم کریں. 9 پر تقسیم کریں. تقسیم 9 پر یا 9 پر تقسیم کرنے کے بعد اگر ایک باقی بچا تو شادی ہوگی، لیکن بعد میں طلاق ہوگی. اگر 9 پر تقسیم کرنے کے بعد 2 باقی بچے تو شادی کے بعد موافقت و اتفاق بھی ہوگا اور خیر و برکت بھی. اگر 9 پر تقسیم کرنے کے بعد 3 باقی بچے تو ازدواجی زندگی کے شروع اور اوائل اچھا نہیں ہوگا، برا اور بدشگون ہوگا، لیکن شادی کے اواخر میں موافقت، خوشبختی اور رزق و اولاد میں اضافہ ہوگا. اگر 9 پر تقسیم کرنے کے بعد 4 باقی بچے تو ان میں جدائی ہوگی، اگرچہ کہ کچھ دیر یا عرصہ بعد ہی کیوں نہ ہو. اگر 9 پر تقسیم کرنے کے بعد 5 باقی بچے تو ازدواجی زندگی میں خیر و نیکی اور اتفاق و موافقت ہوگی. اگر 9 پر تقسیم کرنے کے بعد 6 باقی بچے تو اس شادی میں تنگی اور بدخلقی ہوگی. اگر 9 پر تقسیم کرنے کے بعد 7 باقی بچے تو یہ ازدواجی زندگی اتفاق و موافقت اور خیر و برکت کی ہے. اگر 9 پر تقسیم کرنے کے بعد 8 باقی بچے تو اس شادی میں شر اور بدی ہے. اگر 9 پر تقسیم کرنے کے بعد 9 باقی بچے یعنی 0 یا 0 باقی بچے، اس شادی میں تنگی، بدخلقی اور اختلافات ہوں گے، لیکن یہ شادی زیادہ عرصے تک قائم رہے گی. یہ تھا ناظرین ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ کا معلوماتی حساب. مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے. ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک خدا حافظ. سبسکرائب کرنے کا شکریہ. والسلام علی من اتبع الہدی.